السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مختصر پر اثر ایپیسوڈ نمبر 15 کا آغاز کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ سپٹمبر 2023 کے بعد میں کوئی ایپیسوڈ نہ بنا سکا۔ یہ ایک لمبے وقفے کے بعد 2024 مارچ نہیں بلکہ اپریل میں یہ ایپیسوڈ بنا رہا ہوں۔ تو دوبارہ سے ایپیسوڈز کا آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ جلد قاعدے کو ختم کر دیں گے۔ قاعدہ جلدی ہمارا ختم ہونے والا ہے، اور آج کی ہماری جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہے جی ایپیسوڈ نمبر 15، اور اس میں ہم سیکھیں گے میم ساکن کے قواعد۔ تو نام سن کر آپ پریشان نہ ہو جانا، یہ بہت ہی آسان ایپیسوڈ ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلا لفظ آ رہا ہے انتم مظلمون۔ یاد رکھیے کہ میم کے اوپر جب بھی شد آ جاتی ہے، یہ دراصل جو غنہ ہوتا ہے نا میم مشدد کے اوپر اور نون مشدد کے اوپر، اس کو غنہ مظاہرہ کہتے ہیں۔ بس جس طرح سے میں پڑھوں گا آپ الفاظ میں نہ گھوم جانا، مزید الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ جس طرح سے میں پڑھتا ہوں بس جو پہلی میم ساکن ہے اور اس کے بعد دوسری میم مشدد والی آئی ہوئی ہے، تو میم مشدد جس کے اوپر پیش ہے ہم اس کو تا کے ساتھ ملا دیں گے۔ لفظ کیسے بنے گا؟ انتم مظلمون۔ فارمولہ میں نے آپ کو بتایا تھا، واو ساکن یا ساکن کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش زبر کے بعد الف، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ قرآن حکیم جیسے ہی ہم پڑھیں گے نا تو اس میں ایسا ہوگا کہ فارمولہ اگر صحیح طرح سے ہمارا پکا نہیں ہوگا، ہم نے اپلائی کرنا سیکھا نہیں ہوگا، تو ہم قرآن حکیم سے ہی نہیں پڑھ سکیں گے، ہمارے حروف فالتو کے لمبے ہوں گے اور اس میں میجر مسٹیکس زیادہ ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ بعض جو حروف ہوتے ہیں ان میں سخت حکم بھی لگ جاتا ہے شریعت کی طرف سے۔ دوسرا آتا ہے الم تر، اس میں کوئی مشکل حروف تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ نے حروف لمبا نہیں کرنا ہے، کیونکہ حروف علت یعنی کوئی بھی ہمارا فارمولے میں سے لفظ نہیں آیا ہوا ہے۔ کنتم بھی، آخری والا لفظ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہا کے نیچے کھڑی زیرہ فارمولے میں سے آئی ہوئی ہے، تو اس کو لمبا کریں گے کنتم بھی، اور اس کے بعد ہم فی ہا، فی اور ہا یہ دونوں کو ہم لمبا کریں گے، کیونکہ یا ساکن ہے فارمولے میں سے اور اس کے بعد زبر کے بعد الف فارمولے میں سے ہے، ہم فی ہا، اور اس کے بعد وَلَكُمْ مَا، یہاں سے ماں کو لمبا کریں گے اور آگے سے کوئی بھی حروف لمبا نہیں ہوگا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور اس کے بعد آگے آسان ہے وَالْأَمْرُ، اور اس کے بعد تِهِمْ بِآيَةٍ، یہاں پر تا زبر حمزہ تا پڑھیں گے، زبر کے بعد الف نہیں ہے، یہ زبر کے بعد اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور الف کے اوپر زبر زیر پیش یا پھر جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ، بِآ حمزہ کو لمبا کریں گے، فارمولے میں سے ہے بِآيَةٍ، اور اس کے بعد ضاد حروف مستعلیہ موٹا حروف ہے، خا صاد ضا طا ظا غین کاف، سب نمبر 1 میں میں نے آپ کو ایپیسوڈ نمبر 1 میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور اس کے بعد آتیتکم من کتاب، آ بھی لمبا ہو رہا ہے، تئی بھی لمبا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آخری میں سے کیتا تا بھی لمبا ہو رہا ہے، یعنی کہ 3 حروف لمبے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے باقی کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ آتیتکم من کتاب، اور اس کے بعد لم یلد، ڈبل آواز آئے گی دال کے اوپر، یہ سورہ اخلاص میں آتا ہے، تو اس میں آپ نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، لم یلد، اور اس کے بعد علیکم بوکیل، پہلے لفظ میں بھی جو پہلا جملہ آ رہا ہے علیکم اور اس کے بعد آ رہا ہے بوکیل، دونوں میں سے یا ساکن آیا ہوا ہے، تو دونوں کو لمبا کریں گے، علیکم بوکیل اس طرح سے، اور آگے وَأَمْطَرْنَا، طا کی موٹی آواز ہوگی اور اس کے بعد زبر کے بعد جو الف ہے اس کو لمبا کریں گے، اور اس کے بعد فَهُمْ مُقْمَحُونَ موٹا قاف ہے، اور اس کے بعد میم، تو اس کے بعد ہا کو لمبا کریں گے کیونکہ آگے واو ساکن ہے، اور اس کے بعد لکم دینکم، یہاں بھی کوئی اتنا مشکل حروف نہیں ہے، دال کو لمبا کریں گے، آگے یا ساکن ہے، ترمیہم بحجارۃ الم نشرح وہم معرضون وخلقناکم ازواجا وما ہم بمؤمنین ام صبرنا لہم من الحسنى ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بَعْدُكُمْ بِبَعْضٍ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ۔ اس طرح سے ہماری آج کی ایپیسوڈ مکمل ہوئی۔ یاد رکھیے یہ باقی جتنے بھی میں نے حروف پڑھے ہیں بار بار آپ نے سن کر ایپیسوڈ کو ریپیٹ کر کے دیکھنا ہے، تاکہ آپ کے سارے حروف پکے ہو جائیں، اور جو جن حروف پر میں نے زور دیا تھا وہ تھے حروف مستعلیہ، آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو موٹے حروف، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ حروف آپ کے پکے ہونے چاہیے تاکہ مسٹیک نہ ہو۔ جیسے ہم قرآن حکیم پڑھیں گے نا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہاں پر کہ باریک کون سا حرف ہے اور اس کے بعد موٹا کون سا حرف ہے،
تو اس طرح سے ہماری تلاوت زبردست ہوگی، ورنہ اگر ہم اسی طرح سے ایپیسوڈ دیکھتے رہیں گے اور اپنے اوپر سے یہ سمجھیں کہ بس کسی طرح سے بوجھ بنی ہوئی ہے، ایپیسوڈ فوراً سے دیکھیں گے، فوراً سے اس طرح سے کچھ سیکھا نہیں جائے گا۔ ایپیسوڈ غور سے دیکھنا، اور اس کے بعد آپ نے منہ کے ساتھ مشقت کرنی ہے۔ مشقت جتنی بھی کریں گے، جتنی محنت کریں گے، جتنی پریکٹس کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا قرآن حکیم درست ہوگا۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔